جی اس وقت عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور جو ان کی پارٹی کے اراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے تاریخ کا خوش قسمت ترین جو ہے وہ سیاست دان ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کے حوالے سے ہم آج اپنے وی لاگ میں تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ماضی کے اندر جتنی غلطیاں کی ہیں، سیاسی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور ان کی جو نجی کردار ہے، ذاتی کردار ہے، اس حوالے سے بھی اگر کوئی اور سیاستدان کرتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا پولیٹیکل ورکر اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا یا اس کی تعریف کرتا۔ لیکن اس لحاظ سے عمران خان انتہائی خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ ان کے تمام غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے جو فالوور ہیں وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اور وہ اگر وہ جھوٹ بھی کہتا ہے تو ان کے جو فالوور ہیں ان کو وہ سچ مان لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عمران خان نے جو ہے وہ دھرنے سے ہم ان کی جو ہے مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ دھرنے کے دوران اس نے کیا کیا؟ اس نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، اس نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، اس نے سول نافرمانی کی کال دی ہے، بجلی کے بل تک جلانے کی بات کی۔ اگر یہی جو بات اگر کوئی اور سیاستدان کرتا، سول نافرمانی کی بات کرتا، تو اس کو میرے خیال میں جو ہے اس کے لیے جو مسائل ہوتے وہ ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے جو وہ اس طرح کا موقف اپناتے ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے۔ لیکن عمران خان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کے لیے لابنگ کی گئی ہے، ان کو وہ حکومت میں لائے گئے، اور عمران خان کی جو پالیٹکس تھی وہ ایک چیز کے اوپر تھی کہ میں فرشتہ ہوں اور باقی تمام سیاستدان چور اور ڈاکو ہیں۔ 2018 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت گئی اور جب عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا، تو اس وقت پاکستان کا جو ورلڈ کرپشن انڈیکس ریٹ میں جو ہے 117 نمبر تھا۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت گئی تو اس وقت ہم 140 پہ پہنچ گئے تھے۔ تو سوال تو یہ پہنچتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، تو پھر 117 سے 140 تک آپ کیسے لے گئے ان کو، جبکہ آپ نے کوئی بھی بڑا میگا پروجیکٹ بھی ملک کے اندر سٹارٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے دور میں ہر اس بات سے جو ہے وہ یو ٹرن لیا جس کے بارے میں، جس ماضی میں اس نے اس کے بارے میں اچھائی کی، اور بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، میں اب اپنے اس بات سے یو ٹرن لیتا ہوں، اور اس کے مخالف بات کی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ان کے جو فالوور ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو عظیم لیڈر ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باتوں سے بھی مکر جاتا ہے، اور وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات، اپنے جو باتیں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مذہب کے حوالے سے جس طرح کی ان کی چیزیں آئیں کہ مذہب کارڈ استعمال کریں، اور بہت سی چیزیں مذہب کے حوالے سے ایسی بیانات بھی اس کے آئے جو کہ اسلام کے منافی تھے۔ لیکن اگر کسی اور سیاسی لیڈر کے یہ بیان آئے ہوتے تو میرے خیال میں اس پر تو توہین اسلام اور پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگ سکتے تھے، لیکن اس کے فالوور نے اس کو بھی وہ بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ ان کے جو افیئر آئے ہیں، اس کے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، عدت میں نکاح اور ناجائز بچی جیسی چیزیں ہوتی تھی، اگر کسی بھی اور سیاستدان کے ساتھ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان ان حالات میں سروائیو کر سکتا تھا۔ دوسرا سب سے بات یہ ہے کہ وہ ان کی سیاسی پارٹی اور جو پولیٹیکل پارٹی ان کے سوشل میڈیا بڑا سٹرونگ تھا، اور انہوں نے بے تحاشا جھوٹ بولا میڈیا میں، سفید کو کالا، کالا کو سفید کر کے پیش کیا، اور ان کے فالوور نے اس کے اوپر جو ہے وہ یقین بھی کر لیا۔ یہ جو آخری مثال ہے، یہ ہم دیکھ لیں کہ لاہور میں جو بچی کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ تھی اس کے حوالے سے، ریپ کے حوالے سے جس طرح شور شرابہ ہوا، تو اس کے پیچھے بھی یہی پارٹی تھی۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان واقعی خوش قسمت ترین سیاستدان تھے۔ جب یہ حکومت میں تھے تو جب یہ امریکن کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں پر امریکن جو پاکستانی اوریجن ہے ان کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب میں واپس اپنے ملک جاؤں گا تو میں
जेलों से जो है वो पंखे भी उतार दूँगा और ये सियासतदानों को जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है वो तमाम ख़त्म कर दूँगा, ये एयर कंडीशन, ये पंखे, ये मैं उतार दूँगा, और इस तरह के वो बयानात देते रहे। लेकिन अब जब वो खुद जेल में चले गए तो वो न सिर्फ़ ये है कि अगर आप उनका मेन्यू देख लें कि उनको खाने में क्या मिलता है, देसी मुर्ग़ और क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे ख़्याल में कोई 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता होगा। और इस वक़्त वो अपने लिए लाइब्रेरी जो है वो डिमांड कर रहा है अपने कमरे में, वो अपनी स्पोर्ट्स मशीनें वो जो है वो डिमांड कर रहा है, साइकिल डिमांड कर रहे हैं जेल के अंदर। तो ये एक ऐसा तज़ादात से भरी हुई चीज़ें हैं, और फिर भी इस हवाले से जो है इनके जो फॉलोवर हैं, वो उनके लिए उनकी कोई भी बात जो है वो हर्फ़े आहर है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान जब हुकूमत में आया और अपोज़िशन के जो एहतजाज होते रहे, तो उस हवाले से उसका क्या मौक़िफ़ था, वो भी हम इमरान खान की जो वीडियो है वो अब आपके साथ इसमें सुनाएँगे। लेकिन इमरान खान की तो अपनी जितनी भी हुकूमत दौर था अपोज़िशन का, वो तो एहतजाज, धरना, मार तोड़, सिविल नाफ़रमानी, उससे इबरत था। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो एहतजाज के बारे में जो है वो क्या कहते हैं, उसके लिए ज़रा वीडियो ज़रा ज़रूर मुलाज़ा फ़रमाएँ। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। आवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं, आपने इनकी बातों में नहीं इलेक्शन से आना। पहले खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया, फिर तब्दीली के लिए कुछ वक्त मांगा गया। 3 साल से ज़ायद हुकूमत में रहते हुए तमाम मुश्किलात की वजह साबका हुकूमत को करार देते रहे। माशी मसाइल, महंगाई में इजाफा और बेड गवर्नेंस को छुपाने के लिए मज़हब का कार्ड कहला। हुकूमत जाने के बाद बैन अल-अक़वामी साजिश का बयानिया बनाया गया और बाद में इसी बयानी में मुख्तलिफ औकात में तब्दीलियाँ करते रहे। इनकी हुकूमत में जाने के बाद कहने लगे मैं बेइख्तियार था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इनकी इस बात को अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए, तो सवाल ये बनता है कि बेइख्तियार इतना था कि हुकूमत कर ही कोई और रहा था, और ताकतवर इतना था कि सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, अजीब मज़ाक है। और हैरत की बात ये है कि कुछ लोग जो है इनकी इस तरह की बातों का एतबार भी कर लेते थे। अब अगर हम जो है इमरान खान की जो है देखें कि इन्होंने माज़ी में क्या किया, तो जो 126 दिन का धरना दिया है, उसमें हमने देखा कि पुलिस के ऊपर इन्होंने किस तरह उन्होंने तशद्दुद किया था, पुलिस अफ़सरान के हवाले से पार्लियामेंट पर जो हमला किया था, पीटीवी पर जो हमला किया गया था, बिजली के जो बिल है वो जो है वो जलाए गए थे, और उन्होंने कहा था कि सिविल नाफरमानी की कॉल दो। मालम जबा जो है उसमें भी करप्शन वगैरह हुई थी। बीआरटी जो पेशावर करप्शन केस है वो सबके सामने है। तो शाहाना चौधरी जो उसमें मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन था, पाउंड का 190 मिलियन का, वो भी सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें थी इनके हवाले से। हमने देखा कि जब इनकी 3 साल के बाद जब हुकूमत ख़त्म होने लगी थी, या उससे उससे पहले जब इनके खिलाफ अदम इस्तेहकाम आया, तो उस वक़्त हमने देखा कि इन्होंने तो ज़मनी सारे इलेक्शन हार गए थे, और उसकी वजह ये थी कि बैड गवर्नेंस थी, जो गाली-गलौच की ये सियासत करते थे, और ये वो वजूहात थी। लेकिन हमारे लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत कमज़ोर है। मीडिया के ऊपर इन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी। अचकज़ई और मौलाना फज़ल रहमान के हवाले से ये क्या बात करते थे, और आज जो है वो मौलाना फज़ल रहमान और महमूद खान अचकज़ई क्या हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि उससे जो है सियासत में जो है अपनी गलतियों से इनको सीखना चाहिए। किसी भी सियासतदान को गद्दार नहीं कहना चाहिए, और ये इन्होंने माज़ी में किया है। आज अगर हम देखें तो आज महमूद खान अचकज़ई इनके साथ खड़े हैं। ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिनके बारे में ये जलसों में खड़े होकर जो है वो उनके नकलें उतारते थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये बचत का शोर करने वाले के बहुत बचत की बात करते थे, तो इन्होंने तो अपने बाल रंगने के लिए सरकारी खर्च से 7 लाख रुपए माहाना जो है वो अदा होता था, जो सरकारी खजाने से इनके करीबी दोस्त को जाता था। अभी जो मेकअप के जो अखराजात है वो हमने आपको नहीं बताए। फिर ये तो इन्होंने कहा, कहते थे कि मैं साइकिल के ऊपर पार्लियामेंट में जाऊँगा, लेकिन हमने देखा कि वो कैसे जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाता था। बगैर किसी प्रोजेक्ट के मुल्की कर्ज़े जो है वो 4 साल में इन्होंने डबल कर दी। एक भी मुलाज़मत के मौके नहीं दिए, तनख़्वाहों में इज़ाफ़ा
نہ کرنے کے باوجود ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے گیا۔ اور اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان کی جو ایک سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن گالی گلوچ کے زیر اثر اپنے ساتھ نوجوانوں کو ملائی رکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا میں جو ہے ان کی حکومت بہت یہ اچھے ہیں، سوشل میڈیا کے بہت اچھے کے اوپر یہ بہت اچھے ہیں۔ میرے ساتھ ایک فرانس صحافی تھے اور انہوں نے میرے سے ایک بات کی تھی عمران خان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے زیڈان 2 دفعہ جو ہے وہ انہوں نے ورلڈ کپ جتایا فٹ بال کا، اور وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، لیکن ہم نے ان کو کبھی بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر یا صدر نہیں بنایا، اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ کھلاڑی تھا، وہ سیاست دان نہیں تھا۔ اور یہی چیز اگر ہم عمران خان کے کیس میں بھی دیکھیں تو عمران خان بلا شبہ پاکستانی تاریخ، کرکٹ تاریخ کا ایک بہت اچھا کھلاڑی تھا، لیکن ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ ہم کھلاڑی کو جو ہے وہ سیاست میں لے آئیں، اور سیاست کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور اس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نفرت کی سیاست چل رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کی بنیاد پر بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ سیاست کے حوالے سے جو ہے ایک دوسروں کے ساتھ فاصلے تھے، لیکن جتنے فاصلے ان کے دور میں بنے ہیں وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کی بہت سی زیادہ غلطیاں ہیں، اور اگر ایک بات کروں کہ اگر 9 مئی جیسے واقعات اگر کسی اور سیاسی جماعت نے کیے ہوتے تو آج کیا ان سیاسی جماعتوں کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا جس طرح عمران خان کو کیا جاتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب نہیں ہے، اور ابھی تک اگر عمران خان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہے ان کی ایک پریشر ہے، عوامی پریشر ہے، عوامی رائے ہے ان کے حق میں، اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے جو ہے وہ حکومت ڈرتی بھی ہے، سوچتی بھی ہے۔ عمران خان کی اگر دوہری حکومت کی ہم بات کر لیں تو عمران خان پاکستانی تاریخ کے واحد سیاستدان ہیں جس کے دور میں فوج بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے دور میں ججز بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، جن کے دور میں میڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اور میڈیا زیر تاب بھی تھی، پھر بھی انہوں نے اس پش کے باوجود، اتنی ہیلپ کے باوجود انہوں سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو سکا۔ عمران خان جب حکومت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا میں 90 دنوں کے اندر اندر کرپشن ختم کر دوں گا، کرپشن ختم کرنے کے بجائے 117 سے 140 پر لے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تھی تو ان کے مختلف وزراء جو ہے وہ بار بار ان کے قلمدان کرپشن کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی اور سیاستدان اس ملک میں یہ چیزیں کرتا تو کیا اس کے لیے بھی اتنی معافی ہو سکتی تھی اور کہ نہیں؟ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستانی تاریخ کا خوش قسمت ترین جو ہے وہ سیاستدان ہے کہ اتنی تمام غلطیوں کے باوجود، ملک کو معاشی مسائل میں الجھانے کے باوجود، ان کے جھوٹے پروپیگنڈا پر آج بھی جو بہت سے لوگ ہیں وہ یقین کرتے ہیں۔